الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم اللہ الرحمن الرحیم بعثت معلما صدق رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ الصلاة والسلام علیک یا نور اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آج میری خواہش تو یہ تھی کہ میں رسول گرامی وقار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے کسی وصف کے بارے میں، خاص طور پر معجزے سے متعلق، شمائل و خصائل سے متعلق، قوت سماعت سے متعلق، قوت بصارت سے متعلق، حسن جمال نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق کچھ تذکرہ کرتا، لیکن معاً میرے سامنے ایک حدیث مبارکہ آئی اور میری طبیعت نے چاہا کہ میں آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اس حدیث مبارکہ کی روشنی میں کچھ باتیں عرض کرنے کی سعادت حاصل کروں۔ چونکہ ہم اس وقت آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد پاک کی خوشی میں ذکر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں حاضر ہیں، اس لیے آمد رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے کئی مقاصد میں سے ایک عظیم مقصد، جس کے ذریعے رسول گرامی وقار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ذروں کو اٹھا کر آفتاب بنا دیا، اور جس کی وجہ سے اسلام کے ماننے والوں میں ایسی فوج تیار ہوئی جو صرف مقتدی نہیں بلکہ مقتدی تھی، اور جن کی سچویشن یہ تھی کہ ان کے مقابلے کا آج تک کوئی دوسرا تیار نہ ہوا ہے، نہ قیامت تک ہو سکتا ہے۔ آخر وہ کیا چیز تھی جس کی وجہ سے ایسے انسان تیار ہوئے؟ صدیق اکبر جیسے انسان تیار ہوئے، فاروق اعظم جیسے انسان تیار ہوئے، عثمان غنی جیسے انسان تیار ہوئے، مولا علی جیسے انسان تیار ہوئے، حسنین کریمین جیسے انسان تیار ہوئے، حضرت عبداللہ ابن مسعود جیسے تیار ہوئے، معاذ بن جبل جیسے تیار ہوئے رضی اللہ تعالی عنہم۔ ایک سے ایک جلیل القدر صحابی اور علم کے آفتاب و ماہتاب ایسے تیار ہوئے کہ اب ان کی مثال ملنا تو بہت دور کی بات ہے، ان کے قدموں کی خاک کے برابر بھی کسی کے پاس علم کا تصور کرنا گویا یہ ایک اعتبار سے اپنے آپ کو غلط فہمی کی طرف لے جانے کے مترادف ہے۔ ہمیں دیکھنا ہوگا کہ جو ملک، جو علاقہ نہایت درجے کے ایسے لوگوں کا تھا جہاں پر جہالت، جہاں پر علم کی روشنی جتنی پہنچنی چاہیے وہ نہیں تھی، ایسے لوگوں کو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قلیل مدت میں کس طرح سے سنوار دیا کہ جن کو جانور چلانے میں دقت ہوتی تھی اور بکریوں کے ریوڑ کو سنبھالنا مشکل ہوتا تھا، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی ایسی تربیت فرمائی کہ وہ ملک کے ملک اور دنیا کو سنبھالنے کی صلاحیت اپنے اندر پیدا کر چکے تھے۔
آج اگر ہم پوری دنیا کے مسلمانوں کا جائزہ لیں اور اگر غور کرنے کی کوشش کریں تو میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے انقلابی کام کی طرف ہماری عدم توجہی کی بنیاد پر اور اسے اسوہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سمجھ کر اختیار نہ کرنے کی بنیاد پر آج ہماری سچویشن یہ ہے کہ ہم در در کی ٹھوکریں کھا رہے ہیں اور زمانے میں سب سے زیادہ بچھڑے ہوئے بھی نظر آتے ہیں اور زمانے سے بہت دور بھی ہم دکھائی دیتے ہیں، اور ہمارا وقار، ہماری آبرو، ہماری عزت، ہمارا احترام یہ دنیا میں آج دکھائی نہیں دیتا۔ اس کی وجہ کیا ہے، اس کا سبب کیا ہے، اسے سمجھنے کی ضرورت ہے۔ آپ دیکھیں پیغمبر رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب مکہ مکرمہ میں تشریف فرما ہوئے، یعنی آپ کا وجود، آپ کی ولادت مکہ مکرمہ میں جب ہوئی تو اس وقت مکے کا ماحول کیا تھا، عرب کی سچویشن کیا تھی، لوگوں کے حالات کیا تھے، اگر اس کا آپ جائزہ لیں تو آپ کو محسوس ہوگا نہایت ہی ان پڑھ، گنوار اور عجیب سچویشن کے مالک اس زمانے کے لوگ تھے، اور اس زمانے میں لکھنے کا رواج بالکل کم تھا یا نہیں تھا، لیکن پیغمبر رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایسا عظیم انقلاب پیدا فرمایا کہ 23 سال کی قلیل مدت کے اندر کہ جب سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے انقلابی کام شروع فرمایا، اس وقت پورے مکہ میں کم و بیش 14 لوگ لکھنا جانتے تھے، لیکن رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم جب وصال فرمائے تو 23 سال کی قلیل مدت میں پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے 1,24,000 سے زیادہ کم و بیش لوگوں کے ہاتھوں میں قلم عطا فرما دیا اور لوگوں کی زندگیوں میں انقلاب پیدا فرما دیا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، یہ انقلاب کس طریقے سے پیدا ہوا؟ آج کانفرنسیں ہوتی ہیں، آج جلسے ہوتے ہیں، آج سیمینار ہوتے ہیں، آج ویبینار ہوتے ہیں، اور ان سب میں ایک چیز کی طرف توجہ مرکوز کرائی جاتی ہے، ہماری قوم بچھڑی ہوئی ہے، ہماری قوم جہالت کی وادیوں میں بھٹک رہی ہے، ہماری قوم علم سے ناآشنا ہے، ہماری قوم کے گھروں کے اندر علم نہیں پہنچا۔ یقیناً ساری برائی کی جڑ اگر دیکھی جائے تو جہالت ہی ہے، جہالت سے ساری برائیاں جنم لیتی ہیں، اور جہالت کا مطلب قطعی طور پر یہ نہ لیں کہ صرف دنیا کی ڈگری سے محروم انسان جاہل ہے۔ سب سے بڑا جاہل وہ ہے جس کے پاس دین کا علم نہیں، اپنے رب قدیر جل جلالہ کے ایک ہونے کا علم نہیں، جس کے پاس کسی حد تک اللہ رب العزت جل جلالہ کی ذات و صفات سے متعلق علم نہیں۔ اس سے بڑا جاہل اور اس سے بڑا ان پڑھ کوئی دوسرا نہیں ہو سکتا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، دنیا میں جتنے بھی پڑھے لکھے لوگ اس وقت ظلم کر رہے ہیں، اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے، یہی ایک علم نہ ہونے کی بنیاد پر دنیا کے لوگ ایک دوسرے پر ظلم کر رہے ہیں، زیادتی کر رہے ہیں۔ آئیے میں آپ کو سمجھاتا ہوا چلوں کہ پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے اس فرش گیتی پر جو بھیجا تو رسول گرامی وقار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے وہ کون سی چیز تھی جس کے ذریعے انسانوں کو اتنا عظیم بنا دیا کہ پیغمبر اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور پاک کے اور تربیت یافتہ جو صحابہ تھے، ان کا مقابلہ دنیا کی کوئی قوم نہیں کر سکتی، کوئی فرد نہیں کر سکتا۔ وہ کیا چیز حضور نے عطا فرمائی تھی، وہ کیا پلان تھا رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا؟ تو آئیے ہم پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کی روشنی میں اور رب قدیر جل جلالہ کے فرامین کی روشنی میں اسے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ آج وہ نظام تعلیم، آج وہ طریقہ تعلیم، آج وہ پلان، وہ تھیوری جو رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنائی تھی اور جو ارشادات فرمائے تھے، اسٹیپ بائی اسٹیپ اگر ہم ان کو سمجھنے کی کوشش کریں اور آج کے بعد ہم اس کو عملی جامہ پہنانے کی کوشش کریں تو آپ محسوس کر سکیں گے کہ ہمارے معاشرے میں ہم کتنا بڑا انقلاب لا سکتے ہیں، اور ہمارے معاشرے کے اندر
ہم کتنا بڑا سدھار لا سکتے ہیں۔ کیا یہ سچ نہیں کہ آج اگر ہم علمی اداروں کے حوالے سے اگر اپنے بچوں کو کہیں بھیجنا چاہیں تو ہمارے اداروں کی قلت، غیروں کے دروازے پر پہنچ کر علم کی خیرات مانگنا ہمارا آج کا وتیرہ بن چکا ہے۔ نہ آج ہمارے کوئی اتنے بڑے اللہ ماشاءاللہ ہیں، جتنے بھی ہیں جو بھی ہیں اس کو ہم اللہ کا شکر کے طور پر، اللہ کے شکر کے طور پر ہم تسلیم کرتے ہیں کہ اللہ نے جن لوگوں کو توفیق عطا فرمائی اور جتنی توفیق عطا فرمائی اور جو کچھ جتنوں نے کیا، اللہ رب العزت جل جلالہ اپنے فضل سے انہیں بہترین صلاح عطا فرمائے۔ لیکن پھر بھی پاپولیشن کے اعتبار سے، سرمایہ داری کے اعتبار سے، دولت مندی کے اعتبار سے، مالداری کے اعتبار سے، معاشرے کے اعتبار سے ہم اگر جائزہ لیں تو آج ہماری سچویشن یہ ہے کہ جتنا بڑا ہمارا پاپولیشن ہے اس کے مطابق اگر ہم اداروں کا سروے کریں اور جائزہ لیں تو ہماری قوم کے لیے ہم نے آج تک کچھ نہیں کیا۔ اور اگر جنرل عوام کا جائزہ لیا جائے تو ہماری عوام نے کھانے پینے سے زیادہ کسی چیز پر توجہ نہیں دی اور لہو و لعب سے لہو و لعب کے علاوہ کسی چیز کی زیادہ فکر نہیں کی۔ آئیے میں آپ کو بتاؤں، رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے انسانوں کا جائزہ لیا۔ 40 سال تک پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم انسانوں کے درمیان رہے اور انسانوں کا صبح سے لے کر شام تک، شام سے لے کر صبح تک پورے معاشرے کے اندر بسنے والے انسانوں کی زندگی کا جائزہ لیا۔ تجارت کر کے حضور نے دیکھا صلی اللہ علیہ وسلم، پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کے ساتھ سوسائٹی میں رہ کر کے دیکھا، لوگوں کے عادات دیکھے، لوگوں کے اطوار دیکھے، لوگوں کی مینٹلٹی دیکھی، لوگوں کی سچویشن دیکھی، اور پھر پیغمبر اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ محسوس کیا کہ وہ انسان جس کے سر پر تاج کرامت سجایا گیا ہے، وہ انسان اتنا گرا ہوا کیوں ہے؟ وہ انسان اتنا بھٹکا ہوا کیوں ہے؟ جنگ کرتا ہے تو صدیوں تک جنگ چلتی ہے، بھائی بھائی کے اندر جنگ نظر آ رہی ہے، باپ بیٹے کا احترام نہیں۔ جہالت کا یہ حال ہے کہ اگر باپ کا انتقال ہو جائے تو سوتیلی ماں کے ساتھ بیٹا نکاح کرنے کے لیے تیار ہو جائے، ننگے خانے کعبہ کا طواف کر رہے ہیں۔ یہ ساری سچویشن کو جب پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا اور سدھار کا جب رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے پلان بنایا تو آپ جانتے ہیں رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا پہلا علاج جو تجویز فرمایا اور محسوس فرمایا وہ تھا ایجوکیشن۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے محسوس کیا کہ یہ ساری برائیاں اور یہ ساری پریشانیاں اور یہ سارے خرافات نہ ہوتے اگر ان کے پاس علم ہوتا، وہ علم جو اللہ کی معرفت کی دولت عطا فرمائے، وہ علم جو رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمتوں کا چراغ سینے میں روشن کر دے، وہ علم جو انسانوں کے حقوق کے حوالے سے رہنمائی کرے، وہ علم جو پڑوسیوں کے حقوق کے حوالے سے رہنمائی کرے، وہ علم جو حلال و حرام کے درمیان تمیز پیدا کرنے کی صلاحیت پیدا کر دے، وہ علم جو آفاق و انفس کے سلسلے میں اس کو صلاحیت عطا فرما دے، وہ علم جو پروردگار جل جلالہ کی پیدا کردہ رات و دن کے حوالے سے غور و فکر کی صلاحیت عطا فرما دے، اس علم کی ضرورت تھی۔ پیغمبر رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے انسانوں کے دل کے دریچے کو کھولا اور رسول رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے علم کی تبلیغ کا سلسلہ شروع فرمایا۔ میں یہاں پر ایک خاص طور پر بات عرض کروں، آج ہمارے یہاں عمل کی تبلیغ ہو رہی ہے، آج ہمارے یہاں نماز کی تبلیغ ہو رہی ہے، آج ہمارے یہاں روزے کی تبلیغ ہو رہی ہے، آج ہمارے یہاں حج کی تبلیغ ہو رہی ہے، آج ہمارے یہاں اعمال صالحہ کی تبلیغ ہو رہی ہے، لیکن ایک چیز میں آپ سے عرض کروں گا، پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام علیہم الرضوان کی حیات طیبہ کا مطالعہ کیا جائے تو یہ نہیں کہ اس سلسلے میں ان کی رہنمائی ان کی طرف سے نہ ہوتی ہو یا نہیں ہوئی تھی، یقیناً ان ساری چیزوں کی طرف رہنمائی تو تھی، لیکن اس سے زیادہ اگر کسی چیز پر فوکس انہوں نے کیا تھا تو وہ ایجوکیشن تھا۔ ہر محفل علم کی سجی ہوئی محفل ہوتی تھی اور ہر محفل کے اندر انسان علم کے وہ
جوہر حاصل کر لیتا تھا جس کی بنیاد پر وہ دنیا کے انسانوں کی رہنمائی کی صلاحیت اپنے اندر پیدا کر سکتا۔ آج اگر مسلمانوں کی زندگی کا جائزہ لیا جائے تو سب سے زیادہ کمزوری اگر نظر آتی ہے تو حصول علم کے جذبے کی کمزوری نظر آتی ہے۔ محفلوں کا بھی معاملہ یہ رہ گیا الا ماشاءاللہ کہ ان محفلوں میں بیٹھنے کے بعد اگر گھنٹوں گزار کر انسان اٹھے تو دامن خالی کی خالی لے کر کے جاتا ہے، کوئی علمی گوہر، کوئی علمی نقطہ یا علم کے حوالے سے کوئی اسے صلاحیت یا اس کے علم میں اضافے کی کوئی بات بعض محفلوں میں اسے نظر نہیں آتی۔ آئیے میں آپ کو سمجھاتا ہوں اسٹیپ بائی اسٹیپ کہ پیغمبر رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کس طریقے سے صحابہ کرام علیہم الرضوان میں علمی ذوق پیدا کیا کہ ایک حدیث شریف سننے کے لیے ایک مہینے کا سفر صحابہ نے کیا، اور ایک حدیث سننے کے لیے انہوں نے بھوک اور پیاس کو برداشت کی۔ آخر وہ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے کس فرمان کی وجہ سے ان کے اندر یہ ذوق و شوق پیدا ہوا؟ آئیے ہم سمجھتے ہوئے چلتے ہیں۔ سب سے پہلے تو آپ دیکھیں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بعثت معلما، میں معلم بنا کر مبعوث کیا گیا ہوں، میں ایک ٹیچر بنا کر کے مبعوث کیا گیا ہوں، میں لوگوں کو تعلیم دینے کے لیے مبعوث کیا گیا ہوں، میں لوگوں کو علم سے سیراب کرنے کے لیے مبعوث کیا گیا ہوں۔ اور ظاہر سی بات ہے دنیا کے سارے انسانوں کے علم اور رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا، اس لیے کہ انسان سے علم حاصل کرتا ہے تو حاصل کرنے کے بعد کبھی وہ ڈاکٹر بن جاتا ہے، کبھی انجینئر بن جاتا ہے، کبھی لائر بن جاتا ہے۔ اور آپ دیکھتے ہوں گے کہ بڑے پروفیسر کے پاس اگر کوئی تعلیم حاصل کرتا ہے، بڑی اسکول کے اندر کوئی تعلیم حاصل کرتا ہے، یا ماں باپ اگر اپنے بچے کو کچھ بڑا بنانا چاہتے ہیں تو ان کے لیے بڑی اسکولوں کا انتخاب کرتے ہیں، بڑے پروفیسر کا انتخاب کرتے ہیں، بڑی کلاسز کا انتخاب کرتے ہیں تاکہ وہاں پڑھانے والے بڑے ہیں، میرا بچہ بھی بڑا بن جائے گا۔ جب ایک پڑھانے والا انسان بڑا ہو تو اس کے پاس پڑھنے والا انسان بڑا بن جاتا ہے۔ جو سب سے بڑا ہے وہ میرا رب ہے، اس سے بڑا تو کوئی نہیں۔ جب اس نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھایا تو آپ مجھے بتائیں کیسا پڑھایا ہوگا کہ اللہ اکبر سنقرئک فلا تنسیٰ۔ ہمارا حال تو یہ ہے کہ ہم کل کے سبق کو بھول جاتے ہیں، 4 مہینے کے پچھلے سبق کو بھول جاتے ہیں، لیکن جو پڑھانے والا رب ہے وہ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتا ہے ان قریب آپ کو ایسا پڑھائیں گے کہ آپ اسے نہیں بھولیں گے۔ اللہ اکبر الا ماشاء اللہ، مگر وہ جو اللہ چاہے۔ آپ اندازہ لگائیں رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم ایسے معاشرے میں جنم لیتے ہیں جس معاشرے کے اندر تعلیم نام کی کوئی چیز نظر نہیں آتی، پڑھانے والوں کا دور تک نام و نشان نہیں۔ اللہ اکبر، ایسے معاشرے میں جنم لینے والے پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم معلم بن کر کے تشریف لاتے ہیں۔ یہاں عظمت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے ایک لطیف نکتہ عرض کرتا ہوں، جو رسول کسی انسان سے نہ پڑھا ہو وہ رسول معلم بن کر کے تشریف لایا۔ پتہ چلا دنیا کا انسان پڑھاتا ہے، اس کی اپنی صلاحیت ہوتی ہے، لیکن جو مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا معلم ہے وہ پروردگار ہے۔ قرآن کہتا ہے الرحمن علم القرآن، رحمان جس نے قرآن سکھایا۔ اللہ اکبر، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بارگاہ سمدیت سے قرآن سیکھ رہے ہیں، وہ قرآن جس کے حوالے سے رب فرماتا ہے تبیان لکل شیء، ہر چیز کا روشن بیان اس کے اندر موجود ہے۔ ولا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین۔ اللہ اکبر، اس قرآن کو پروردگار نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھایا، پڑھایا۔ آپ اندازہ لگائیں جو براہ راست اپنے رب قدیر سے علم حاصل کیا ہو اس کی عظمتوں کا کیا کہنا اور اس کے علم کا کیا کہنا۔ اور ظاہر سی بات ہے جب وہ کسی کو پڑھائے تو اس کے پڑھانے کا انداز کیا ہوگا، اس معلم کی سچویشن کیا ہوگی جو براہ راست خدا سے علم حاصل کر کے
اللہ کے بندوں تک علم کا سمندر بہا رہا ہو، اس کے علم کا کوئی ادراک نہیں کر سکتا اور اس کے علم کا کوئی احاطہ نہیں کر سکتا۔ آئیے میں آپ کو بتاؤں، ہم نے ترتیب کے اعتبار سے آج حدیث مبارکہ آپ کے گوش گزار کرنے کا پلان میں نے بنایا ہے تاکہ آپ اسٹیپ بائی اسٹیپ سمجھ سکیں، اور اگر انقلاب لانا آپ چاہتے ہیں تو اس طریقے سے آپ انقلاب لا سکتے ہیں کہ پہلے کیا کرنا ہے، بعد میں کیا کرنا ہے، بعد میں کیا کرنا ہے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا معاشرہ جہالت کی وادیوں سے نکل جائے، اور ہم چاہتے ہیں کہ ہماری سوسائٹی علم کے زیور سے آراستہ ہو جائے، تو ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے پلان کے مطابق عمل کرنے کی کوشش کریں۔ آئیے سب سے پہلے پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا؟ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ، علم حاصل کرنا فرض ہے ہر مسلمان مرد اور عورت پر۔ علم کو رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے نفل کے درجے میں نہیں رکھا، مستحب کے درجے میں نہیں رکھا، فرض کے درجے میں رکھ کر اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہر مسلم کو یہ ذہن دیا، اے مسلمانوں یہ بات ذہن کے اندر محفوظ کر لو کہ اب تمہارے لیے پرائیورٹی یہ ہے کہ تم علم حاصل کرو۔ ابھی نماز کی فرضیت کا حکم نازل نہیں ہوا، ابھی روزہ فرض نہیں ہوا، ابھی حج فرض نہیں ہوا، ابھی زکوٰۃ کا حکم نازل نہیں ہوا، اور پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایسی قوم کو تشکیل دینا چاہتے ہیں جس قوم کے ہاتھ میں مستقبل کی قیادت ہو، تو پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلا ارشاد فرمایا طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ۔ اللہ اکبر۔ اب آپ دیکھیں اس علم کے حاصل کرنے کے سلسلے میں مسلمان ہونے کے اندر مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم ننھے بچوں میں سب سے پہلے ہیں، حضرت صدیق اکبر بھی ہیں، حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا بھی ہیں، اور آہستہ آہستہ صحابہ کرام علیہم الرضوان آغوش اسلام کے اندر قدم رکھ رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ دنیا کی کلاس کے اندر اور اسکول کے اندر ایڈمیشن کے لیے ایج ایک لمٹ ہوتی ہے کہ اس ایج سے لے کر اس ایج تک آپ کو کے جی میں ایڈمیشن ملے گا۔ آپ اگر اتنی ایج کے ہیں تو کے جی میں، اتنی ایج کے ہیں تو فرسٹ میں، اتنی ایج کے ہیں تو سیکنڈ میں، یہ ایک تھوڑا سا سسٹم نظر آتا ہے۔ لیکن پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی کلاس کے اندر جہاں 7 سال کا بچہ نظر آتا ہے، وہاں 40 سال کا ضعیف بھی نظر آتا ہے۔ اور رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ذہن دیا کہ اگر تعلیم کو فروغ دینا ہے تو ضروری یہ نہیں ہے کہ تمہارے پاس عالیشان عمارت ہو، تمہارے پاس عالیشان اسکول ہو، تمہارے پاس عالیشان یونیورسٹی ہو۔ آؤ ذرا میرا طریقہ تعلیم دیکھو۔ پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پر ہر طرف سے پہرا بٹھایا جا رہا تھا، لیکن پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تعلیم کے لیے کوئی یونیورسٹی نہیں تھی، کوئی اسکول نہیں تھی۔ لیکن اے حضرت ارقم، آپ کی عظمتوں کو کروڑوں سلام کہ آپ نے اپنا گھر تعلیم کے لیے دے رکھا تھا۔ دار ارقم میں رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن سے وابستہ لوگ حاضر ہوتے تھے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کا نزول ہوتا، اور پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ماننے والوں کو دار ارقم کے اندر جبل صفا کے پاس جو موجود تھا، رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم اس گھر میں تعلیم دے رہے تھے۔ یہاں سے یہ بات سمجھ میں آئی کہ تعلیم کا سلسلہ اگر تمہارے پاس ہزارہ مجبوری ہو، لیکن اگر گھر میں بٹھا کر کے بھی تم کسی کی کلاس لے سکتے ہو اور پڑھا سکتے ہو، تو تمہیں اس کلاس کے سلسلے میں سوچنا ہوگا اور تمہیں اس کے بارے میں جد و جہد کرنی ہوگی۔ یہ اسوہ رسول سے ہمیں پیغام مل رہا ہے، یہ پیغمبر رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حیات طیبہ سے ہمیں یہ درس مل رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، کاش ہمارے معاشرے کے وہ سرمایہ دار
جن کے پاس بڑے محل ہیں، جو چاہیں تو پلک کے جھپکتے کلاس اور اسکول اور یونیورسٹی قائم کر سکتے ہیں، ادارے قائم کر سکتے ہیں، وہ اپنا سرمایہ اس طرف لگا کر اپنے رسول کی خوشنودی کی کوشش کرتے تو میں یقیناً یہ محسوس کر سکتا ہوں کہ کتنا بڑا انقلاب پیدا ہوتا۔ آج بھی مسلمانوں کی بستیاں ایسی ہیں جہاں پر ایک اسکول نظر نہیں آتی، آج بھی مسلمانوں کی ایسی بستیاں ہیں جہاں پر ایک مکتب یا دارالعلوم نظر نہیں آتا۔ ہماری قوم کے لوگوں کو اس طرف توجہ دینی چاہیے۔ اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ کسی مسلمان کے غلط اعمال کی بنیاد پر ہم پر کوئی چارج نہ لگائے تو ہمیں علمی انقلاب لانا ہوگا۔ علم ہی ہمارے مسلمانوں کی زندگی میں انقلاب لا سکتا ہے، اور علم کے ذریعے ہی ہم مسلمانوں کو زمین سے بلندی پر، زمین سے آسمان تک لے جا سکتے ہیں، زوال سے عروج تک لے جا سکتے ہیں۔ تو پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانوں کی زندگی میں انقلاب کے لیے، اپنے ماننے والوں کی زندگی میں انقلاب کے لیے، پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے علم کو فرض کا درجہ دے دیا۔ اللہ اکبر! فرض کا درجہ دے کر، کمپلسری کر کے ہر ایک کو بتا دیا کہ اگر تم مجھ سے محبت کرتے ہو تو حصول علم کے اندر محنت و مشقت کرو۔ اس کے بعد رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے دار ارقم کے اندر آیات الہی کے نزول کے بعد اس کی تشریحات، اس کی توضیحات، اس کے فوائد اور اس کے اسرار و رموز صحابہ کو بتاتے رہے۔ انسان ڈھلتے رہے، اچھے انسان بنتے رہے، اس لیے کہ وحی الہی کی روشنی کے اندر پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم تربیت فرما رہے ہیں۔ لیکن جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا، ایج فیکٹر، اللہ اکبر! ہر عبادت کے لیے ایج کمپلسری ہے، اللہ اکبر! نماز فرض ہے لیکن اس کے لیے عاقل اور بالغ ہونا ضروری ہے۔ آپ زکوٰۃ کو لے لیجئے، آپ حج کو لے لیجئے، آپ روزے کو لے لیجئے، اللہ اکبر! ان ساری عبادتوں کے لیے ایج فیکٹر کمپلسری ہے، بالغ ہونا کمپلسری ہے۔ لیکن علم کے لیے سرکار نے یہ قید بھی اٹھا دی اور فرمایا اطلب العلم من المہد الی اللحد، ماں کی گود سے لے کر قبر کی گود تک علم حاصل کرو۔ آپ کتنا بڑا جذبہ آقائے کریم صلی اللہ علیہ وسلم پیدا فرما رہے ہیں اپنے ماننے والوں کے لیے کہ کوئی ایج فیکٹر نہیں، اگر تم ماں کی گود میں ہو تو علم حاصل کرو۔ اور تمہیں کب تک علم حاصل کرنا ہے؟ قبر تک تمہیں علم حاصل کرنا ہے۔ اب کوئی اگر یہ تصور کرے میرے پاس جتنا علم ہے وہ انف ہے، کوئی یہ سوچے میں بالغ ہونے کے بعد علم حاصل کروں گا، اس سے پہلے میرے لیے مشکل ہے، نہیں، میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، یہ آخر رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں فرمایا کہ ماں کی گود سے لے کر قبر کی گود تک؟ یاد رکھیں، ماں صرف دودھ نہیں پلاتی، دودھ کے ساتھ اپنا کردار بھی پلاتی ہے، اپنا ایجوکیشن بھی پلاتی ہے۔ جن ماؤں نے دودھ کے ساتھ اپنے بچوں کو کردار پلایا وہ بڑے منوش ہو گئے، وہ بڑے انسان بن گئے، وہ طاقتور انسان بن گئے، وہ مقتدا بن گئے، وہ پیشوا بن گئے، وہ لوگوں کو سیدھے راستے پر چلانے والے بن گئے۔ اور ماں کے شکم میں پرورش پانے والا بچہ ماں کی عادتوں سے متاثر ہوتا ہے۔ ماں کی عادتیں اگر بچہ پیٹ میں ہے اور اچھی ہیں تو بچہ اچھا پیدا ہوگا۔ اگر ماں تلاوت کرتی ہے بچہ قاری قرآن پیدا ہوگا، ماں درود شریف پڑھتی ہے بچے کے اندر انقلاب پیدا ہوگا۔ ماں کی عادتوں کا اثر، ماں کے ایجوکیشن کا اثر بچہ جو ماں کے شکم میں ہوتا ہے اس میں پڑتا ہے۔ اور اے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، ہر ایک مفکر نے یہی کہا ہے کہ ماں کی گود بچے کے لیے پہلی یونیورسٹی ہے، یہ آج کا مفکر کہتا ہے۔ لیکن پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے 1450 سال پہلے فرما دیا تھا کہ ماں کی گود سے لے کر قبر کی گود تک علم حاصل کرو۔ اللہ اکبر! صحابہ نے اسے سیریس لیا، صحابہ نے اس پر توجہ دی، صحابہ نے اسے بالکل اپنے لیے لازم قرار دیا۔ اللہ، میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، رسول اعظم نے ایج کی قید ہٹا دی، عمر کی قید ہٹا دی، تاکہ دنیا کا کوئی بچہ یہ نہ سوچے کہ میں علم حاصل کر کے میرے پاس BA کی ڈگری آ گئی یا M.Com کی ڈگری آ گئی یا میں نے MBBS کر لیا یا میں MD ہو گیا تو میرے لیے انف ہے۔ نہیں، بلکہ پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے قبر کی گود تک کا فرما کر یہ واضح فرما دیا کہ علم کا معاملہ یہ ہے،
ہر علم والے کے اوپر ایک علم والا ہوا کرتا ہے. وَفَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمٍ عَلِيمٍ، یہ میرے رب کا فرمان ہے. اللہ اکبر. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اس لیے صحابہ نے کبھی اپنے آپ کو کمپلیٹ نہیں سمجھا، ہمیشہ پوری زندگی اپنے آپ کے لیے متعلم کی حیثیت سے تصور کرتے رہے اور زندگی گزارتے رہے. تو یہاں سے یہ بات سمجھ میں آئی کہ ماں کی گود سے لے کر قبر کی گود تک علم حاصل کرو. ہمیں ماں کی گود سے لے کر قبر کی گود تک علم حاصل کرنے کی طرف توجہ دینی چاہیے. ہمیں یہ کوشش کرنی چاہیے کہ ہم ایج کے جس عمر کے اعتبار سے جس جگہ پر ہیں، چاہے 40 کے ہو چکے ہوں، چاہے 50 کے ہو چکے ہوں، ہمیں یہ نہیں سوچنا کہ اب ہمیں علم حاصل نہیں کرنا، اب ہماری عمر اتنی ہو گئی. نہیں، ہم قبر کی دہلیز تک نہیں پہنچے تب تک ہمیں علم حاصل کرنا چاہیے. مجھے یہاں پر امام ابو یوسف علیہ الرحمہ کا ایک واقعہ یاد آ رہا ہے. اللہ اکبر. بستر مرگ پر تھے، جاں بلق تھے حضرت امام ابو یوسف. ان کے معاصرین میں سے ایک بزرگ تشریف لاتے ہیں، مزاج پرسش کے لیے آتے ہیں، طبیعت پوچھنے کے لیے آتے ہیں، اور امام ابو یوسف علیہ الرحمہ سے ایک مسئلہ پوچھ بیٹھتے ہیں کہ بتائیے رمی جمار سواری پر بہتر ہے، افضل ہے، یا کھڑے رہ کر کے افضل ہے، پیدل افضل ہے؟ اللہ اکبر. امام ابو یوسف علیہ رحمت و رضوان کے پاس آنے والے سے امام ابو یوسف نے یہ سوال کیا. آنے والے بزرگ سے انہوں نے کہا، ابو یوسف اس وقت تمہاری طبیعت ایسی ہے کہ تمہیں آرام کی ضرورت ہے، تمہاری حالت بہت خراب ہے، اس وقت علمی مذاکرے کی ضرورت نہیں، توانائی تمہارے جسم میں نہیں ہے. اتنا سننا تھا. امام ابو یوسف اٹھ کر کے بیٹھ جاتے ہیں اور کہتے ہیں میں آپ کی بات مانوں یا اپنے نبی کے فرمان پر عمل کروں؟ میرے پیغمبر نے، میرے رسول نے، میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ماں کی گود سے لے کر قبر کی گود تک علم حاصل کرو. میں ابھی قبر کی گود تک نہیں پہنچا، سوچتا ہوں مرتے مرتے بھی کچھ علم حاصل کر کے مروں. یہ جذبہ تھا، یہ کیفیت تھی، یہ صحابہ کرام علیہم الرضوان کے غلاموں کا حال تھا. پوری دنیا میں علم کی خیرات تب ان کی وجہ سے بٹا کرتی تھی، اور دنیا علم کے اعتبار سے ان کو لوہا مانتی تھی، اور دنیا ان کے سامنے پہنچ کر زانوی ادب طے کرتی تھی، اور اس کے بعد دنیا ان کے پاس سے علم کی خیرات حاصل کر کے اپنا مقام و مرتبہ بنانے کی کوشش کرتی تھی. آپ ذرا سوچیں تو رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایج کی قید ہٹا دی. آج مائیں اپنے بچوں کے سامنے بن سنور کر غلط طریقے سے فون پر اور ٹیلی فون پر گفتگو کرتی نظر آتی ہیں، سمجھتی ہیں ہمارے بچوں پر اس کا کوئی ایفیکٹ نہیں ہوگا. میں یقین کے ساتھ کہتا ہوں بچے آبزرو کرتے ہیں، بچوں کے اندر صلاحیت ہوتی ہے آبزرو کرنے کی، اور بچے ان عادتوں کو اور ان فکروں کو جو ماں باپ کی ہوتی ہے بچے اسے قبول کر لیتے ہیں. اللہ اکبر. اس لیے ماں باپ کو چاہیے اپنے گھر کے ماحول کو درست رکھیں تاکہ بچوں کی عادتیں متغیر نہ ہوں، اور مائیں اور باپ دین کے علم سے اچھی طریقے سے آراستہ ہوں تاکہ بچوں کی رہنمائی کی جا سکے. اللہ اکبر. آئیے اب تھوڑا سا آگے بڑھتے ہیں تاکہ آپ سمجھ سکیں اسٹیپ بائی اسٹیپ پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طریقے سے علم کے حوالے سے رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے رہنمائی فرمائی. اب یہ دو چیزیں سمجھنے کے بعد آئیے اب تیسری چیز کی طرف. اللہ اکبر. ہر کوئی گھر کا ذمہ دار ہوتا ہے، کوئی نہ کوئی تو گھر کا ذمہ دار ہوتا ہے. اب سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کلکم راعین وکلکم مسئول عن رعیتہ. ہر ذمہ دار سے اس کی رعایا کے بارے میں پوچھا جائے گا. اللہ اکبر. ایک باپ سے یہ نہیں پوچھا جائے گا تم نے اپنے بچے کو ڈاکٹر بنایا یا نہیں بنایا، لیکن یہ ضرور پوچھا جائے گا تم نے اپنے بچے کو قرآن کی تعلیم دی یا نہیں دی، اپنے بچے کو تم نے اللہ عز و جل کی بارگاہ کے اندر جبین نیاز جھکانے کے سلسلے میں جو مسائل ہیں وہ بتائے یا نہیں بتائے. اللہ اکبر. پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرما کر ہر گھر کو علم کے زیور سے آراستہ کرنے کا ایک
پلان عطا فرما دیا، ایک منصوبہ عطا فرما دیا، ایک پروردگار کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے دستور عطا فرما دیا۔ اب صحابہ کی سچویشن یہ ہوئی، ہر صحابی اپنے گھر کی فکر میں لگ گئے، ہر صحابی اپنے گھر والوں کو سنوارنے میں لگ گئے، جو کچھ حضور سے سیکھتے آ کر گھر والوں کو بتاتے، جو کچھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھتے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو سکھاتے۔ اللہ اکبر! جہاں یہ گھر کے سرپرست کی اور گھر کے ذمہ دار کے حوالے سے جہاں یہ قانون اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا فرمایا، اب میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یہ بھی چاہتے تھے کہ صرف گھر والوں تک یہ قانون محفوظ نہ رہے، لیکن آج یہ میں آپ کو بتاؤں، یہ جو کہا جاتا ہے، یہ جو آیات کوٹ کی جاتی ہیں، قُوْ أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا، اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے بچاؤ، جانتے ہیں اس سے مراد کیا ہے؟ اس سے مراد یہ ہے اپنے بچوں کو علم اور ادب سکھاؤ، تاکہ علم و ادب سیکھ لینے کے بعد وہ جہنم کی آگ سے بچ سکیں، علم انہیں جنت کی طرف لے جائے۔ اور علم کا مقام ہے ہی ایسا، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو علم کے راستے پر چلتا ہے اللہ اس کے لیے جنت کا راستہ آسان فرما دیتا ہے۔ اللہ اکبر! یہ علم کی فضیلت ہے، یہ علم کا مقام ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، معصوم فرشتے علم حاصل کرنے والے کے لیے مغفرت کی دعائیں کیا کرتے ہیں۔ اب آپ دیکھیں، دنیا کا انسان یہ تصور کرتا ہے سرمایہ داری کی بنیاد پر، یقیناً سرمایہ ضروری ہے، میں یہ نہیں کہتا کہ آپ سرمایہ جمع نہ کریں، میں یہ نہیں کہتا کہ آپ میڈیکل کی ڈگری حاصل نہ کریں، میں یہ نہیں کہتا کہ آپ لائر نہ بنیں، میں یہ نہیں کہتا کہ آپ انجینئر نہ بنیں، لیکن میں ساتھ میں یہ ضرور کہوں گا، اے میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، ٹھنڈے کلیجے سے صرف اتنا سوچنا کہ یہ سب تو آپ بن گئے، پکے مسلمان بھی بنے یا نہیں بنے؟ کیا آپ کو قرآن پڑھنا آتا ہے؟ کیا آپ کو نماز کے مسائل سے واقفیت ہے؟ کیا کبھی اس کو سیکھنے کی آپ نے کوشش کی؟ کیا کبھی اس کے سلسلے میں آپ نے جد و جہد کی؟ خدا کی قسم، مجھے بہت سارے نکاح پڑھاتے وقت ایسے لوگوں سے سابقہ پڑا ہے جو نکاح کرنے والا، جو دولہا جو ہوتا ہے، اسے پہلا کلمہ تک یاد نہیں ہوتا۔ جس قوم کی سچویشن یہ ہو، جس نوجوان کی سچویشن یہ ہو کہ پہلا کلمہ بھی نہ پڑھ سکتا ہو، آپ مجھے بتائیں اس قوم کی جہالت کے حوالے سے کیا تصور کیا جائے؟ آپ ذرا سوچو، رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم جس چیز کے ذریعے امت مسلمہ کو عروج دینا چاہتے تھے وہ ایجوکیشن تھا، وہ تعلیم تھی۔ آج تعلیم کے معاملے میں ہر ماں باپ بے فکری کا مظاہرہ کر رہے ہیں اور یہ تصور کرتے ہیں کہ بس صرف دنیا کی ڈگری ہمارے بچے کو مل جانی چاہیے، چاہے دین کے حوالے سے، قرآن کے حوالے سے، معرفت خداوندی کے حوالے سے، اللہ عز و جل کے اوصاف کے بارے میں جاننے کے حوالے سے کچھ علم ہو یا نہ ہو، اپنے آقا کی عظمتوں کے حوالے سے کچھ علم ہو یا نہ ہو، بس میرا بچہ کوٹ پینٹ پہنے، میرا بچہ اعلیٰ کرسی پر بیٹھے اور میرا بچہ بڑا ڈاکٹر بن جائے، انجینئر بن جائے۔ پھر میں عرض کروں گا، میں اس کا مخالف نہیں، لیکن کوئی بھی ڈگری ماں باپ کے مرنے کے بعد ماں باپ کی قبر پر کوئی انگلش کے اندر جا کر کے کوئی چیز پڑھ کر کے بخش نہیں سکتا، لیکن اگر قرآن پڑھنا جانتا ہے تو ماں باپ کے مرنے کے بعد یہ قرآن کے ذریعے ایصال ثواب کر سکتا ہے، نماز جنازہ پڑھ سکتا ہے۔ نماز جنازہ کی دعائیں یاد نہیں ہوتی، بہت سارے ظالم بچے اپنے باپ کی نماز جنازہ پڑھتے وقت انہیں یہ بھی نہیں معلوم کہ نماز جنازہ کی دعا کیا ہے۔ ایک باپ جس نے اپنے بیٹے کو سب کچھ سکھا دیا، نماز جنازہ کی دعا نہ سکھانے کی وجہ سے وہ بچہ باپ کے مرنے کے بعد باپ کی نماز جنازہ بھی نہیں پڑھ پاتا اور نہ اسے مغفرت کی دعا کا سلیقہ آتا ہے۔ کتنے تعجب کی بات ہے۔ تو عرض یہ کر رہا تھا، رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہر گھر کے سرپرست کو، ذمہ دار کو، اس کے ماتحت والوں کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ مراد صرف گھر کے ہی نہیں ہیں بلکہ ہر ذمہ دار کو، جو بھی ذمہ دار ہے اس سے اس کی رعایا کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ آئیے اور مزید آگے بڑھتے ہیں۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صرف یہیں پر نہیں رک جاتے، اب رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑا سا گھر سے آگے ہٹ کر اب آقا کریم پڑوسیوں کی طرف آتے ہیں۔ اب سنیے رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ارشاد،
اور محسوس کریں کہ پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم علم کو کس طریقے سے پھیلانا چاہتے ہیں۔ میں سٹیپ بائی سٹیپ اس لیے بتا رہا ہوں تاکہ کسی کو عمل کرنا ہو تو اس طریقے سے عمل کر سکے۔ اب آئیے اس کے بعد پڑوسیوں کا معاملہ آتا ہے۔ پڑوسیوں کے بارے میں حضور نے کیا فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں لوگوں کو کیا ہو گیا ہے کہ وہ اپنے پڑوسیوں کو نہ فقہ کی تعلیم دیتے ہیں، نہ علم سکھاتے ہیں، نہ واعظ کہتے ہیں، نہ نیکی کا حکم کرتے ہیں، نہ برائی سے منع کرتے ہیں۔ آپ اندازہ تو لگائیے، دائرہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ذات سے لے کر گھر والوں تک، اور گھر والوں سے لے کر بچوں تک، اور بچوں سے لے کر اب پڑوسیوں تک آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے۔ پتہ چلا اگر علم کے زیور سے ہم آراستہ ہیں تو ہمارے پڑوسیوں کو ہم علم کے زیور سے آراستہ کریں، انہیں واعظ کہیں، انہیں نیکی کا حکم دیں، انہیں برائیوں سے روکیں، انہیں فقہ کی تعلیم دیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرما کر فروغ علم کے سلسلے میں رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نصاب اور ایک پلان عطا فرمایا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اب آپ دیکھیں ظاہر سی بات ہے کسی کو تجارت بھی کرنی ہے، کسی کو مال و زر کے حوالے سے محنت و مشقت بھی کرنی ہے، گھر والوں کی کفالت کا خیال بھی کرنا ہے، تو اب ظاہر سی بات ہے وہ اگر سکھانے میں لگے گا تو گھر والوں کا کیسے ہوگا؟ اگر بہت سارے صحابہ کی زندگی کا جائزہ لیا جائے تو آپ محسوس کر سکیں گے کہ بہت سارے صحابہ جنگ میں جاتے، بہت سارے صحابہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھ کر علم حاصل کیا کرتے، لیکن آپ جانتے ہیں جو جنگ اور سیریا کے اندر صحابہ جاتے، وہ جب جنگ کے اندر ہوتے تو 2-3 مہینے ان کو لگ جاتے تھے۔ اس پیریڈ کے اندر جو جنگ میں صحابہ نہ گئے ہوتے وہ علم حاصل کرتے، لیکن جب وہ جنگ سے لوٹتے تھے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو علم بھی انہوں نے حاصل کیا ہوتا وہ صحابہ سے وہ صحابی حاصل کرتے جو جنگ کے اندر گئے ہوئے ہوتے تھے، ایک دوسرے کو سکھاتے، ایک دوسرے کو علم کے زیور سے آراستہ کرتے۔ اتنا حرص تھا، میں حرص کا لفظ اس لیے عرض کرتا ہوں تاکہ آپ لالچ کا لفظ محسوس کر سکیں، انہیں ایک فکر تھی، ایک لالچ تھی کہ کوئی بھی جاہل نہ رہ جائے۔ میں آپ کو بتاؤں پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم امیوں میں تشریف لائے، لیکن ایسے امی کہ اللہ اکبر، پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ اللہ عز و جل کی بارگاہ سے علم حاصل کیا ہوا کوئی دوسرا نہیں تھا۔ جس عرب کے اندر سچویشن یہ تھی کہ جہاں پڑھنے لکھنے والے لوگوں کی تعداد برائے نام تھی، رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے 23 سال کی قلیل مدت کے اندر 80% لوگوں کو ایجوکیٹ کر دیا تھا۔ کتنا بڑا انقلاب پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا، طریقہ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا۔ اب آپ اندازہ لگائیں قرآن مقدس میں رب قدیر جل جلالہ نے بھی اس طرف ابھارا ہے کہ ظاہر سی بات ہے 2 بھائی ہیں تو ایک بھائی تجارت کرے گا، دوسرا بھائی علم حاصل کرے گا۔ اگر کچھ لوگ مل کر تجارت کر رہے ہیں لیکن ساتھ ہی ساتھ کچھ لوگ ایسے ہیں جو علم حاصل کر سکتے ہیں تو قرآن کہتا ہے وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ۔ اور یہ کچھ ضروری نہ تھا کہ اہل ایمان سارے کے سارے نکل کھڑے ہوتے، ایسا کیوں نہ ہوا کہ ان کی آبادی کے ہر حصے میں سے کچھ لوگ نکل کھڑے ہوتے اور دین کی سمجھ بوجھ پیدا کرتے اور واپس جا کر اپنے علاقے کے باشندوں کو خبردار کرتے تاکہ وہ پرہیز کرتے، یعنی گناہوں سے پرہیز کرتے۔ پتہ چلا کہ معاشرے کے اندر ایک گروپ ایسا ہونا چاہیے، ایک جماعت ایسی ہونی چاہیے، خاندان میں ایک جماعت ایسی ہونی چاہیے جو علم حاصل کرنے کے لیے وقف ہو اور لوگ اس کا تعاون کریں، لوگ اس کی مدد کریں اور وہ علم حاصل کر کے آئے اور پھر اپنی قوم کو پڑھائے، اپنی قوم کو علم کے زیور سے آراستہ کرے۔ اللہ اکبر، پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح سے پختہ علم کے حوالے سے اللہ کا فرمان قوم کے چند افراد کے لیے لازم قرار دے دیا گیا جو اعلیٰ تعلیم حاصل کر سکیں اور اعلیٰ تعلیم حاصل کر کے معاشرے کو جہالت کی وادیوں سے نکال سکیں۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اس فرمان کا مطلب میں نے پہلے ہی بتا دیا تھا کہ مطلب یہ ہے کہ جو جنگ کے اندر، جو سیریا کے اندر ہیں، جو دوسرے جو جنگ وغیرہ کے اندر ہیں،
ان لوگوں کو جو ہے وہ جنگ کے اندر مصروف، اور باقی لوگ جو ہے وہ تجارت میں مصروف کچھ لوگ، اور کچھ علم حاصل کرنے میں مصروف. تو وہ جماعت جو حصول علم کے اندر مصروف تھی، وہ جماعت بعد والوں کو، آنے والوں کو، محروم لوگوں کو علم کے زیور سے آراستہ کرتی. میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، رسول گرامی وقار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس طریقے سے علم کے فروغ کے لیے پلان عطا فرمایا، جذبہ عطا فرمایا. اب آئیے ایک حدیث مبارکہ آپ کے گوش گزار کر کے میں اپنی گفتگو کو سمیٹوں، اس لیے کہ میں جانتا ہوں علم کے حوالے سے بہت ساری تقاریر آپ سنے ہوں گے، لیکن آج میں صرف یہ بتانا چاہتا ہوں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح سے علم کے سلسلے میں پلان عطا فرمایا ترتیب وائز، اور رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی قوم کو جہالت کی وادیوں سے کیسے نکالا. اب یہ حدیث مبارکہ خاص طور پر سننے کی ہے، اور میری مائیں اور بہنیں اس پر خاص توجہ فرمائیں. اللہ اکبر. آج نوافل کی کثرت کا شوق ہے، فضائل سنتے ہیں لگ جاتے ہیں، کئی گھنٹے عبادات میں لگ جاتے ہیں، بہت اچھا ہے، لیکن آئیے اس سے بہتر چیز کیا ہے، میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی روشنی میں آپ کے گوش گزار کر دوں. اللہ اکبر. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کیا فرمایا. حضرت ابو ذر کو ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تحصیل علم کی ترغیب دیتے ہوئے فرمایا، غور سے سنیے گا، اگر یہ ایک حدیث یاد رہ گئی اور اس پر آپ عمل پیرا ہوئے تو آپ محسوس کر سکیں گے کہ اللہ نے آپ کو کتنا اونچا مقام اور کتنی بڑی دولت سے مالا مال فرمایا ہے. رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے ابا ذر، تیرا اس طرح صبح کرنا کہ تو اللہ کی کتاب کی ایک آیت سیکھ لے. اس طرح صبح کرنا کہ اللہ کی کتاب کی ایک آیت سیکھ لے، تیرے 100 رکعت نفل نماز پڑھنے سے بہتر ہے. اور ساتھ ہی ساتھ ارشاد فرمایا، اور تیرا اس طرح صبح کرنا کہ تو علم کا ایک باب سیکھ لے، علم کا ایک باب سیکھ لے، خواہ اس پر عمل کر یا نہ کر. پہلے فرمایا صبح ہی سال میں کرے کہ قرآن کی ایک آیت سیکھ لے. دوسرا فرمان آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ہے کہ صبح اس حال میں کر کے علم کا ایک باب سیکھ لے، چاہے تو اس پر عمل کر یا نہ کر. آقا فرماتے یہ 1000 رکعت نفل پڑھنے سے بہتر ہے. آج ہماری قوم میں اوراد و وظائف کی کثرت کا شوق ہے، بہت اچھی چیز ہے، لیکن یہ سب چیزیں نفل ہیں، علم حاصل کرنا فرض ہے. کیا آپ کو قرآن پڑھنا آتا ہے؟ آپ اگر روزانہ 2 گھنٹے اوراد و وظائف میں گزارتے ہیں، کیا یہ آپ کے لیے فرض نہیں ہے کہ آپ قرآن پڑھنا سیکھ لیں؟ کیا آپ کے لیے مسائل سیکھنا ضروری نہیں؟ آج بھی بہت سارے مسلمان ایسے ہیں جن کو غسل کے مسائل سے کوئی واقفیت نہیں. بہت ساری عورتیں ایسی ہیں جن کو مسائل سے کوئی واقفیت نہیں، اور وہ لگی ہیں اوراد و وظائف کے اندر اور سمجھتی ہیں اس سے ہماری نجات ہو جائے گی. یقیناً یہ نفل ہے اور علم حاصل کرنا فرض ہے. 100 رکعت نفل تو آج کوئی نہیں پڑھتا ہوگا. جب 2 رکعت نفل بھاری پڑتی ہے تو 100 رکعت آدمی کہاں سے پڑھے گا؟ لیکن یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی عظمتوں پر قربان کہ ایک آیت کو سیکھنے کے حوالے سے 100 رکعت نفل سے بہتر پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اور علم کے ایک باب کے سیکھنے پر پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم 1000 رکعت سے بہتر فرماتے ہیں. اب میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، آج ہماری تباہی اور ہماری بربادی کی وجہ یہی تو ہے نا کہ ہم علم سے کورے ہیں. آج ہمیں بسم اللہ شریف کا ترجمہ نہیں آتا. آج بسم اللہ شریف کا ترجمہ تو اپنی جگہ پر قرآن پڑھنا نہیں آتا. قرآن کی آیت کو سمجھنا اور اس کے معنی کی گہرائی تک پہنچنا یا تفسیر سننا تو بہت دور کی بات. آج ہماری سچویشن یہ ہے
کہ ہم اللہ عز و جل کی کتاب کو صحیح طور پر پڑھنا بھی نہیں جانتے۔ وہ لوگ جن کو اللہ نے سرمایہ عطا فرمایا ہے، وہ لوگ جن کو اللہ نے علم کی دولت عطا فرمائی ہے، وہ لوگ جو پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سے سچی محبت رکھتے ہیں، میں ان سے گزارش کروں گا کہ اٹھ کھڑے ہو جاؤ اداروں کے قیام کے سلسلے میں، اٹھ کھڑے ہو جاؤ قرآن کی تعلیم کو عام کرنے کے سلسلے میں، اٹھ کھڑے ہو جاؤ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے فروغ کے سلسلے میں، اٹھ کھڑے ہو جاؤ ماڈرن سائنس اور ٹیکنالوجی کے علم کے سلسلے میں، اٹھ کھڑے ہو جاؤ مدرسے بناؤ، مسجدیں بناؤ، مدارس بناؤ، اسکول بناؤ، کالج بناؤ، یونیورسٹی بناؤ، تاکہ علم کے ذریعے بہترین انسان بھی وہ بن جائے اور بہترین مسلمان بھی بن جائے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے علم کے ذریعے انقلاب پیدا فرمایا تھا، اور یہی انقلاب تھا کہ اللہ اکبر، آج رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے تربیت یافتہ کا مقابلہ دنیا کی کوئی طاقت نہیں کر سکتی۔ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلیمی پلان اور جد و جہد سے متعلق مختصر سی گفتگو میں نے آپ کے سامنے پیش کرنے کی سعادت حاصل کی۔ اللہ رب العزت جل جلالہ آقا کریم رؤوف الرحیم علیہ التحیۃ والتسلیم کے صدق و طفیل ہمیں رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ارشاد پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ کاش ہم ہر صبح علم کے ساتھ کریں اور ہر رات علم کے ساتھ کریں۔ 100 رکعت پڑھنے میں تو وقت لگتا ہے، علم حاصل کریں گے اور علم حاصل کر کے سوئیں گے اور علم حاصل کرتے ہوئے صبح کریں گے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی روشنی میں یہ نہیں فرمایا کہ قرآن کی ایک آیت سیکھنے پر 100 رکعت نفل کا ثواب، یہ نہیں فرمایا۔ 100 رکعت نفل سے افضل ہے، کتنی اس کی زیادہ فضیلت ہے وہ نہیں قید فرمائی سرکار نے۔ 100 رکعت کا ثواب نہیں فرمایا، اب کتنی فضیلت ہے یہ اللہ کے رسول جانے، اللہ جانے۔ اور علم کا ایک باب سیکھنا صبح کے وقت، اس حال میں صبح کرنا، یہ 1000 رکعت سے بہتر حضور نے فرمایا۔ تو اب آپ سوچیں کہ کیا کرنا چاہیے۔ مجھے بہت افسوس ہوتا ہے جب میں اپنے معاشرے کے اندر اور خود اپنے اندر علم کی کمی کو محسوس کرتا ہوں۔ آئیے اس مبارک و مسعود موقع پر ہم اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ علم حاصل کرنے اور علم کو پھیلانے کی ہمیں توفیق نصیب فرمائے، اور ہمیں علم کا چراغ گھر گھر، در در، محلہ محلہ، قریہ قریہ ہمیں روشن کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ حقیقت میں تو علم بھی روشنی ہے، العلم نور، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے علم کو نور فرمایا۔ ایک حدیث یاد آ گئی، میں اسے عرض کر کے اپنی گفتگو کو سمیٹتا ہوں۔ بہت سو سے آپ دوستی کرتے ہیں، ہر ایک کا کوئی نہ کوئی جگری دوست ہوتا ہے، لیکن آپ کو میں بتاؤں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کس کو جگری دوست بتایا؟ مومن کا جگری دوست کون ہے؟ کون ہے مومن کا جگری دوست؟ دنیا کا جگری دوست کورونا میں آپ نے دیکھ لیا ہوگا کہ آپ کے دوست کو پتہ چل جائے کہ آپ کورونا ڈیٹیکٹڈ ہیں تو آپ کے گھر پر بھی نہیں آیا ہوگا، قبر تک پہنچانے میں بھی نہیں آیا ہوگا۔ یہ ہے جگری دوست کا معاملہ۔ ارے جب باپ کو ڈیٹیکٹ ہو جائے تو بیٹا قبرستان نہیں پہنچتا، بیٹا باپ کو دیکھنے نہیں جاتا۔ جب ایسا حال اس دنیا میں ہو چکا ہے اور دیکھا ہے آپ نے، سنا ہے آپ نے، تو پھر مجھے بتائیے دیگر دوستوں کا کیا کہنا جو آپ کی دوستی کا دم بھرتے ہیں۔ بہت سارے جگری دوست ہوں گے جو ہو سکتا ہے مرنے کے بعد قبر کی دہلیز تک آئیں، قبر کے اندر نہیں آئیں گے، لیکن اللہ اکبر، ایک دوست ایسا ہے جو ایسا جگری دوست ہے، زمین کے اوپر بھی کام آتا ہے، زمین کے اندر بھی کام آتا ہے، اور میدان محشر میں بھی کام آتا ہے۔ وہ کون ہے؟ کون ہے؟ تو پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے، علیکم بالعلم فإن العلم خلیل المؤمن۔ علم کو لازم پکڑو
کہ بے شک علم مومن کا جگری دوست ہے، یہ ایسا دوست ہے کہ کبھی ساتھ چھوڑتا ہی نہیں، کبھی ساتھ نہیں چھوڑتا، قبر میں بھی وہ کام آتا ہے اور محشر میں بھی کام آئے گا۔ کاش میری بات کسی کے سینے میں اتر جائے اور وہ تعیشات میں خرچ کرنے والی رقم کو علم کو زندہ کرنے میں اور علم کے فروغ کے اندر اپنی رقم کو لگانے کی کوشش کرے، خود بھی علم حاصل کرے اور علم کے فروغ کے لیے تن من دھن سے قربانی شروع کر دے۔ میں سمجھتا ہوں بارگاہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں یہ بہت بڑا خراج عقیدت ہوگا۔ اگر پوری دنیا کے مسلمان اور خاص طور پر ہندوستان کا مسلمان، کسی شہر کا مسلمان یہ پلان بنا لے کہ ہم ایک گروپ بناتے ہیں اور ہر سال ایک اسکول قائم کریں گے، ہر سال ایک مدرسہ قائم کریں گے، ہر سال ایک دارالعلوم قائم کریں گے، اور ہم اس طرح سے علم کا سیلاب بڑھائیں گے اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اس طرح سے خراج عقیدت پیش کریں گے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس چیز کے لیے آپ مبعوث ہوئے ہم نے اپنے دولت کے دروازے بھی کھول دیے، دولت ملی تو آپ کے صدقے میں، ہمیں جو کچھ ملا ہے آپ کے صدقے میں، آقا ہم آپ کے فرمان پر لبیک کہتے ہوئے آپ کے مشن کے فروغ کے لیے جد و جہد کریں گے۔ میں یقین کے ساتھ کہتا ہوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نصرت، حمایت، کرم دنیا میں بھی رہے گی اور آخرت میں بھی۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو سب کو توفیق نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔